السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے بجلی یعنی لائٹننگ کی۔ بجلی کا چمکنا اور یہ بادلوں کا گرجنا، آسمان پر نظر آنے والے یہ بڑے ہی حیرت انگیز نظارے ہوتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ بجلی کیوں چمکتی ہے، یہ بادل کیوں گرجتے ہیں، اور بجلی کے چمکتے ہی سارا ماحول روشن کیوں ہو جاتا ہے؟ تو چلیے آج انہی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کی شروعات ہوتی ہے بادلوں سے، اور بادل اس وقت بنتے ہیں جب زمین پر موجود سارے واٹر ریسورسز جیسے اوشنز، لیکس، ریورز وغیرہ کا پانی سورج کی روشنی سے بھاپ بن کر اٹھتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ زمین کا الٹیٹیوڈ جیسا جیسا بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے ٹیمپریچر ڈیکریز ہوتا جاتا ہے۔ ایسے میں یہ ویپرز جب ہائی الٹیٹیوڈ پر بہت بڑی مقدار میں ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو یہاں کی ٹھنڈک کی وجہ سے یہ یا تو برف کے بادل یا پھر پانی کے بادل بننے لگتے ہیں، یا کبھی کبھی دونوں کے، جیسے اسٹریٹس کلاؤڈز، نمبس کلاؤڈز، سیرس کلاؤڈز، کیومولس کلاؤڈز وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بجلی ہر بادل میں نہیں چمکتی اور نہ ہی ہر بادل گرجتا ہے، بلکہ بجلی ان بادلوں میں چمکتی ہے جو بہت ہی گہرے، بہت ہی اونچے اور بہت ہی ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ یہ بادل کیومولو نمبس کلاؤڈز کہلاتے ہیں۔ ان میں آئس کرسٹلز بھی ہوتے ہیں اور واٹر ڈراپلیٹس بھی۔ ان کلاؤڈز کا ٹیمپریچر کبھی کبھی -40 ڈگری تک ڈراپ ہو جاتا ہے، اور یہیں سے شروع ہوتا ہے بجلی بننے کا پروسیس۔ اور یہ پروسیس بڑا ہی دلچسپ ہوتا ہے، چونکہ ہوتا یہ ہے کہ ان بادلوں کے اطراف کی ہوا جب حرکت میں آتی ہے تو ان میں موجود آئس کرسٹلز اور واٹر ڈراپلیٹس ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ان میں اسٹیٹک الیکٹریسٹی پروڈیوس ہو کے پلس اور مائنس چارجز سپریٹ ہونا شروع ہوتے ہیں۔ آئس کرسٹلز چونکہ ہلکے ہوتے ہیں، یہ ان بادلوں کے اوپر جا کر پلس چارج بناتے ہیں، جبکہ واٹر ویپرز وزنی ہونے کی بنا ان بادلوں کے نیچے آ کر مائنس چارج بنا لیتے ہیں۔ اب یہ بادل بالکل اس بیٹری کی طرح ہو جاتے ہیں جس کے پلس اور مائنس چارج کے کولیجن سے بجلی بنتی ہے۔ بالکل اسی طرح ان بادلوں میں بھی جب پلس اور مائنس چارجز ایک دوسرے سے کولائڈ ہوتے ہیں یعنی ٹکراتے ہیں تو ایک رگڑ سی پیدا ہوتی ہے۔ ایسے میں ان میں ایک چمک سی پیدا ہوتی ہے، اور یہی کہلاتی ہے لائٹننگ۔ لائٹننگ 3 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے انٹرا کلاؤڈ لائٹننگ، یہ صرف ایک ہی بادل کے پلس اور مائنس چارج کے ٹکراؤ سے بنتی ہے۔ اس قسم کی لائٹننگ زمین پر رہنے والوں کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی خطرے کا باعث نہیں بنتی، چونکہ زمین سے بہت اونچائی پر صرف ایک ہی بادل میں پروڈیوس ہوتی ہے، اس لیے صرف اس کی روشنی دیکھی جا سکتی ہے۔ اور لائٹننگ کی دوسری قسم ہوتی ہے کلاؤڈ ٹو کلاؤڈ لائٹننگ۔ اس قسم کی لائٹننگ میں ایک بادل کے مائنس چارجز اور دوسرے بادل کے پلس چارجز ایک دوسرے سے اٹریکٹ کرتے ہیں، کولائڈ کرتے ہیں، تب ان میں بجلی پیدا ہوتی ہے۔ یہ بجلی بھی زمین کے لیے کسی بھی خطرے کا باعث نہیں بنتی، چونکہ یہ صرف آسمانوں ہی پر بنتی ہے اور یہاں پر ختم بھی ہو جاتی ہے۔ ہاں، لیکن ایسے میں 2 بادلوں کے ٹکراؤ سے جو گھن گرج ہوتی ہے اسے ہم آسانی سے سن سکتے ہیں۔ لائٹننگ کی تیسری قسم کہلاتی ہے کلاؤڈ ٹو گراؤنڈ لائٹننگ، اور یہی وہ لائٹننگ ہوتی ہے جو زمین پر رہنے والوں کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ یہ اس وقت بنتی ہے جب کیومولو نمبس کلاؤڈز کے نچلے حصے میں پروڈیوس ہونے والے مائنس چارجز زمین کے اوپر کے پلس چارجز سے اٹریکٹ کرتے ہیں۔ ایسے میں آسمان سے لے کر زمین تک بہت ہی گھن گرج کے ساتھ روشنی کی ایک لہر سی نظر آتی ہے۔ یہ معمولی بجلی نہیں ہوتی، بلکہ اس وقت اس کا ٹیمپریچر ہوتا ہے 30,000 ڈگری سینٹی گریڈ، یعنی سورج سے بھی 5 گنا زیادہ۔ اب ذرا غور کریں، ایسی بجلی زمین پر گرے اور اس کے زد میں کوئی چیز آ جائے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اب یہاں آپ نے غور کیا ہوگا کہ پہلے روشنی نظر آتی ہے، اس کے بعد بادلوں کی گھن گرج، چونکہ کائنات کی سب سے تیز ترین رفتار روشنی ہی کی ہے۔ روشنی کی سپیڈ ہوتی ہے 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ، یعنی ایک سیکنڈ میں یہ روشنی ہماری زمین کے اطراف 7 چکر بآسانی لگا سکتی ہے، جبکہ آواز کی سپیڈ بہت کم ہوتی ہے، یعنی 343 میٹر پر سیکنڈ۔ بجلی عام طور پر کھلے میدانوں میں، پانی پر، اونچی عمارتوں، اونچی درختوں یا پھر لوہے پر گرتی ہے، اور جب یہ گرتی ہے تو بہت بڑی تباہی لاتی ہے۔ اور جب بھی اس قسم کی بجلی کا نظارہ ہم دیکھیں، نہ تو کسی اونچی درخت کے پاس جائیں، نہ پہاڑوں پہ، نہ سمندروں کے قریب، نہ ہی کھلے میدانوں میں، بلکہ جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو اپنے گھروں میں بند رکھیں۔ کسی میٹالک چیز کو اپنے ہاتھ میں نہ رکھیں، اپنے موبائل فون کو چارج پہ لگاتے ہوئے استعمال نہ کریں۔ ان سب باتوں کو جاننے کے بعد اب ذرا ایک نظر قرآن کریم کی اس آیت پر بھی ڈالیں گے جس میں بجلی کا ذکر موجود ہے۔ یہ ہے سورہ رعد ورس 12۔ ترجمہ:
وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بندی ہوتی ہیں۔ وہی ہے جو پانی سے لدے بادل اٹھاتا ہے۔ اب یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ زمین کی اس الٹیٹیوڈ پر جہاں پر یہ بجلیاں بنتی ہیں، نہ تو یہاں پر کوئی جنریٹر ہے اور نہ ہی کوئی الیکٹرسٹی کا نظام۔ ایسے میں یہ 30,000 ڈگری سینٹی گریڈ کی بجلی بنانے والا آخر کون ہے؟ یقیناً یہ وہی اللہ ہے جس نے اس کو پیدا کیا۔ دراصل اللہ رب العزت اپنی قدرت دکھانے کے لیے اس قسم کی بجلیاں چمکاتے ہیں، جو انسان کو یہ پیغام دیتی ہیں کہ کائنات کا مکمل نظام چلانے والا وہی اللہ ہے جس نے اسے پیدا کیا۔ بجلی کو دیکھ کر کبھی انسان ڈر بھی جاتا ہے کہ یہ گر نہ جائے، اس سے نقصان نہ پہنچے، اور یہی وہ خوف ہے جس سے انسان اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے، چونکہ نہ تو کوئی انسان اس خطرناک بجلیوں کو روک سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ٹیکنالوجی، جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ دوسری طرف ان بجلیوں سے ایک امید بھی بنی ہوتی ہے کہ اس سے بارش برسے، زمین سیراب ہو جائے اور رزق کا وافر انتظام ہو جائے۔ بہرحال یہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا احساس بھی دلاتی ہے اور اللہ کے قاہر ہونے کا احساس بھی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اللہ رب العزت کے اس پیغام کو دوسروں سے شیئر ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔